ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सराब खान का सच सबके सामने आ जाएगा। क्या अब दोरसम खान हवेली में जाएगा और जाकर सराब खान की सच्चाई सबके सामने बता देगा? क्या जब दोरसम बीजान के पास बैठा होगा तो वो रबिया को देख लेगा? क्या अब रबिया सरबुलंद की सच्चाई दोरसम को बता देगी? अब रबिया ही है जो दोरसम को उसके दुश्मनों तक पहुंचा सकती है। क्या अब शीरी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी और शीरी की शामत आने वाली है? क्या शीरी को जब पता चलेगा कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या वो भाग जाएगी? क्या शीरी अब बता देगी कि सरबुलंद यहीं पर इसी हवेली में है? क्या अब सरबुलंद का आदमी हिकमत अली जमूर्द खान से सारा सच उगलवा लेगा? क्या अब जमूर्द खान शीरी का नाम ले लेगा और बता देगा कि इसके साथ शीरी मिली हुई है? रबिया बैठी होती है और इसके पास सरबुलंद आता है और रबिया से पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों बैठी हुई हो? जिसके बाद रबिया उसको बताती है कि सरबुलंद, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी ज्यादा मुश्किल में हो और तुम्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। जिसके बाद उसी वक्त इसको कहता है सरबुलंद की कोई बात नहीं। जिसके बाद रबिया उसको कहती है कि सरबुलंद, मैं तुमसे एक बात पूछूंगी, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद ये सरदारी किसको मिलेगी? क्योंकि रबिया इसको बताने से पहले सारे के सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। उसको सब कुछ पता चल गया था कि कौन किसका दुश्मन है। जहाँ पर रबिया ने एक एक बात से अंदाजा लगाया कि सरबुलंद का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही भाई सराब खान है। जहाँ पर उसी वक्त सरबुलंद कहता है कि जाहिर सी बात है सराब खान होगा, क्योंकि वो इस हवेली का वारिस है, तो इसीलिए मेरे बाद मलकियत सिर्फ और सिर्फ सराब खान की होगी। जहाँ पर रबिया कहती है कि बस अब यहीं पर सरबुलंद चुप कर जाओ और मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा अपना भाई ही तुम्हारा दुश्मन है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए ये दुश्मनी पा रहा है। उसने ये नए नए आदमियों के साथ दोस्ती की है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि वो तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर सके और ये सरदारी हासिल कर सके। जिसके बाद फिर सरबुलंद को भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं, जिसको हर बात का पता होता है वो सराब खान ही है। जिसके बाद फिर ये सारे के सारे सबूत भी सरबुलंद इकट्ठे करता है, जिससे वो भी अंदाजा लगा लेता है कि उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सराब खान ही है। जहाँ फिर उसको सरबुलंद बताता है कि तुम्हें पता है कि शेरदिल लाला को भी पहले जहर दी गई थी, फिर उसके बाद उसको मारा गया था, उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ। जिसके बाद रबिया कहती है कि जो शेरदिल लाला के साथ हुआ था अब वो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है और उसी का भी मुझे तो मुजरिम कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सराब खान ही लग रहा है, क्योंकि उसने पहले उसको मारा ताकि उसकी सरदारी आए, लेकिन तुम्हें मिल गई, अब वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। जहाँ फिर दूसरी तरफ सरबुलंद का आदमी हिकमत अली भी जमूर्द खान के पास पहुंच जाएगा और वो जमूर्द खान से ऐसी ऐसी साच उगलवाएगा कि उसकी खुद की आंखें खुली रह जाएगी, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ जमूर्द खान ही है जो सारी की सारी सच्चाई को जानता है सराब खान की। अब वो चुप नहीं रहता, क्योंकि हिकमत अली उसको मजबूर कर देता है कि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाता है और वो खुद ही सारे का सारा सच इसके आगे रखता है। जहाँ पर जैसे ही रबिया और सरबुलंद दोनों बातें कर रहे होते हैं तो शीरी भी इनके पास आ जाती है और रबिया को पता चल जाता है कि इनके साथ शीरी मिली हुई है, क्योंकि हिकमत अली ने सब कुछ उगलवा लिया था जमूर्द खान से और जमूर्द खान ने साफ साफ कह दिया कि इस हवेली में कोई और जासूसी नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ शीरी करती है। इसलिए अब उनको भी पता चल गया कि सारी हवेली के सारे राज देने वाला बाहर को इंसानों को शीरी है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। शीरी इन दोनों की बातें सुन लेती है और शीरी वहाँ से बहुत जल्द भागने की कोशिश करती है, लेकिन शीरी की हर साजिश नाकाम हो जाती है। जैसे ही शीरी भागने लगती है तो वहाँ पर वो बताती है कि मैं जल्दी से कैसे सराब खान को कॉल करूं, मैं कैसे उसको बताऊं कि मेरा सच सबके सामने आ गया है। वो कहती है कि मैं सराब खान को कैसे बताऊं कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जहाँ पर फिर उसका किसी तरह भी राब्ता मुमकिन नहीं होता। शीरी को सराब खान का एक वफादार आदमी मिल जाता है। शीरी उसको सारी की सारी सच्चाई बताती है कि उसका राज सबके सामने आने वाला है बहुत जल्द। शीरी ये कहकर हवेली से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये भागने में नाकाम हो जाती है क्योंकि सरबुलंद के आदमी इसको आगे से पकड़ लेते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ अब सराब खान को कोई और नहीं मिला बल्कि वो अभी इसी वक्त जाफरान के पास जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब सराब खान अकेला हो गया है। इसीलिए वो अब जाफरान के साथ जाता है और उससे हाथ मिलाता है। वो जाफरान से कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है, इसीलिए हम लोग क्यों ना हाथ मिला ले और अपने दुश्मन का खात्मा बहुत जल्द कर दें। जहाँ पर फिर जाफरान भी इससे हाथ मिला लेता है और कहता है कि
کہ ٹھیک ہے میں خود اپنے دشمن کا تمہارے ساتھ مل کر خاتمہ کروں گا، جہاں پھر اسی وقت زعفران خان کہتا ہے کہ سراب خان نہ تم اس کا قتل کرو گے اور نہ میں اس کا قتل کروں گا، بلکہ میرا بھانجا ہے نا دوڑسم خان، اس کو بس غصہ دلوانے کی دیر ہے۔ جیسے ہی اس کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے میں اس کو جو کہو وہ کر کے رہ جاتا ہے، جہاں پر اسی وقت زعفران خان اپنے بھانجے دوڑسم خان کو بلاتا ہے، جہاں پھر دوڑسم خان اس کے پاس جاتا ہے اور زعفران خان اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کا خاتمہ بہت جلد کرنا ہے، جہاں پر وہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کا قتل نہیں کروں گا، جہاں پر زعفران خان کہتا ہے کہ تمہیں سربلند کو مارنا ہوگا، جہاں پر اسی وقت دوڑسم کو وہ غصہ دلواتا ہے اور بولتا ہے تمہیں جب بھی غصہ آتا ہے تم غصے میں اپنے دشمن کا قتل کر دیتے ہو نا، اسی لیے اب تمہیں اس کا بھی قتل کرنا ہوگا، جہاں پھر اب دوڑسم خان اپنے ماموں جان کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس کے سامنے زعفران کی ساری سچائی آ گئی تھی۔ گل خان نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی کہ ہر چیز اس نے کی ہے، یہ صرف اور صرف اس کو یوز کر رہا ہے اور سارے کا سارا اپنے لیے ہی پلان کر رہا ہے، جہاں پر پھر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے غصے میں قتل کرتا ہوں نا، تو اب ماموں جان آپ اپنی خیریت معلوم کریں، اب آپ کی بہت جلد باری آنے والی ہے، غصے میں قتل کرتا ہوں تو اس دفعہ غصے میں آپ کا ہی قتل ہوگا، جہاں پر زعفران بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ دوڑسم خان اسی وقت حویلی میں جاتا ہے اور وہ سربلند سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن اس کو پتا چلتا ہے کہ سربلند خان یہاں پر نہیں ہے، وہ تو کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ پتا نہیں اب کب آئیں کہاں کب نہیں، جہاں پر اسی وقت دوڑسم کہتا ہے کہ تم گل زمان ہونا، اس کا وفادار آدمی ہونا، تم اس کے ساتھ بالکل بھی نمک حرامی نہیں کر سکتے، اسی لیے میں کچھ آج تمہارے سامنے باتیں رکھوں گا، تم اس کو بتا دینا، جہاں پر پھر دوڑسم خان اس کو ساری سچائی بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی سراب خان تمہارے بھائی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہوا ہے اور وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف ایک زمین اور جائیداد کے پیچھے، اور اس حویلی کی ایک لڑکی بھی ہے جو سارے کے سارے راز ان کو دے رہی ہے، اور اس کو بتا دینا کہ اس کے بھائی جو ہے میں نے اس کا قتل نہیں کیا، شیردل لالا کا قتل بھی میں نے نہیں کیا، لیکن اس کا الزام بھی میرے اوپر آ گیا کیونکہ میں غصے میں سب کو قتل کر دیتا ہوں نا، اسی لیے اس کا بھی میرے اوپر الزام آ گیا اور اس کو قتل کرنے والا بھی سراب خان ہی تھا، اس نے صرف اور صرف اس زمین پر ملکیت حاصل کرنی اور اس ملکیت کے لیے وہ سب کو قتل کرواتا جا رہا ہے اور اس کو بھی اس نے قتل کروایا اور اب وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جہاں پر گلفام کے سامنے جیسے سچائی آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، جہاں پر پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ اس سے بولنا کہ مجھے معاف کر دے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور میرا بھائی بھی ہے، جہاں پر اسی وقت وہ بیجان کے پاس جاتا ہے، وہ بیجان سے معافی مانگتا ہے اور جیسے ہی معافی مانگتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے ربیہ کے اوپر، وہ ربیہ کو دیکھ کر شوق میں آ جاتا ہے کہ یہ ربیہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے، ربیہ جیسے ہی اس کو دیکھتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اس کے تو ہوش ہی اڑے ہوتے ہیں اور اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین چلے جاتی ہے کہ یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا، جہاں پر دوڑسم خان اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر اس حویلی میں کیا کر رہی ہے، لیکن دوڑسم خان چپ نہیں رہتا اور اسی وقت اس سے پوچھ لیتا ہے، دوڑسم بیجان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، جہاں پر بیجان اس کو بتاتی ہے کہ یہ لڑکی کا کوئی بھی والی وارث نہیں تھا، اس کے شوہر کا قتل کر دیا تھا کسی نے اور یہ سربلند کا اس کا شوہر بہت اچھا دوست تھا، اسی لیے سربلند کے پاس وہ اس کی حفاظت رکھ گیا تھا اور بول کے گیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اسی لیے سربلند اس کو اپنی حویلی میں لے آیا تاکہ وہ اس کو پروٹیکشن دے سکے، جہاں پر پھر اسی وقت وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ اب ان کو سچائی پتا چلے گی تو کیا ہوگا، جہاں پر پھر اسی وقت دوڑسم خان یہ بات پتا لگواتا ہے کہ اب اس کو حویلی سے کیسے اٹھایا جائے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ محبت تھی اور اس نے اس کو اب اٹھوانا ہی اٹھوانا ہے، جہاں پر اسی وقت جیسے ہی ربیہ کمرے میں جاتی ہے تو آگے سے اس کے پاس سربلند آ جاتا ہے، وہ اس کے منہ کے اوپر اتنے پسینے اور پریشانی دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے ربیہ، جہاں پر ربیہ اس کو ساری سچائی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک لڑکا آیا ہے دوڑسم خان، تمہیں پتا ہے کہ مدثر کا قتل کسی اور نے نہیں کیا تھا بلکہ اسی دوڑسم خان نے کیا تھا، جہاں پر وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ربیہ کہتی ہے کہ بیجان کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارا بھائی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں، تم لوگ سارے میرے قاتل ہو، اسی لیے ابھی اور اسی وقت مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، میری ماں اور میرے بھائی کے پاس مجھے چھوڑ کر آؤ، مجھے ایک سیکنڈ بھی اس حویلی میں نہیں رہنا، جہاں پر سربلند اس کو بتاتا ہے ساری سچائی، اس کو بتاتا ہے کہ یہ میرا اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ دوڑسم خان میرا ستیلا بھائی ہے اور اس نے اس کا قتل کیا ہے، اب میں اس کا بھی حساب لگوا لوں گا، ایک دفعہ پہلے ہمیں سراب خان کی ساری سچائی کو پتہ لگوا لینے دو، جہاں پر کیا اب یہ لوگ جیسے ہی شیری کے پاس جائیں گے تو شیری اس کو ساری سچائی بتائے گی اور اسے بتائے گی کہ یہ سراب خان کے ساتھ محبت کرتی
اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ سراب خان کا ہے، جہاں پر کیا جیسے ہی شیری یہ ساری سچائی بتائے گی تو سربلند اس کو معاف کر ڈالے گا یا پھر اس کو بھی جیل کی سلاخوں میں رکھے گا؟ کیا اب سربلند کے سامنے جیسے ہی ساری سچائی آئے گی تو کیا وہ اب سربلند کو معاف کر ڈالے گا یا پھر اب سربلند کا کام ہی تمام کر دے گا؟ یا پھر ان کا کام تمام کرنے کے لیے سب سے پہلے دورسم خان، زعفران خان اور سراب خان دونوں کو ان کے ٹھکانے پر لگائے گا؟ اب سربلند کیا کرے گا؟ اب سربلند ان سب کو ان کے انجام تک پہنچائے گا؟ کیا سربلند کی اب دورسم بھی اس کے ہاتھوں سے بچنے والا نہیں ہے؟ دورسم اب کیا کرے گا؟ کیونکہ دورسم نے اب بیجان سے بھی ساری معافی مانگ لی ہے اور اس نے ساری سچائی بھی سب کو بتا دی ہے، اور اس کے بعد اب اس نے ربیہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ کیا اب دورسم خان ربیہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے؟ کیا اب وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے رضامند ہو جائے گا؟ اب دورسم ایسا کیا کرے گا کہ وہ ربیہ کو اب اس کی حویلی سے اٹھوا لے گا، کیونکہ اس نے ہر کوشش کرنی ہے کہ ربیہ اس کو مل جائے۔ کیا اب سربلند ربیہ کو اس کے ہاتھوں جانے دے گا؟ اور کیا بیجان کے سامنے بھی ساری سچائی آنے والی ہے؟ کیا شیری کا اب کیا حال ہوگا؟ اب سربلند صرف اور صرف اپنے بھائی کے دشمن کا بدلہ نہیں لے گا بلکہ اپنے دوست کے دشمن کا بھی بدلہ لے گا اور اپنے بھی دشمن کا بدلہ لے گا اور سب کا کام تمام کرے گا۔ کیا بہت جلد سربلند اور ربیہ دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی؟ کیا سربلند کو اب سچ مچ میں ربیہ سے محبت ہو جائے گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔